کھانا کھایا مخلوط ہا کے ساتھ لکھو، دو چشمی ہا کے ساتھ لکھو، تو دھیرے دھیرے ان کو تجربہ ہو جائے گا اور پتہ چلتا چلا جائے گا کہ کون سی ہا کہاں لکھنی ہے۔ سبق نمبر 24، دو حروف کے الفاظ۔ آج کا یہ سبق شروع کرنے سے پہلے جو لوگ املا سیکھنا چاہتے ہیں یا جو طلبہ املا سکھانا چاہتے ہیں اپنے طلبہ کو یا اپنے پڑھانے والوں کو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ 24 سبق سے پہلے جو بھی اسباق ہو گئے ہیں تو ان میں الف سے یا تک کے الفاظ تو آسان ہیں، لیکن ان میں سے ہا یہ جو لفظ ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور آج میں اسی کو سمجھاؤں گا تاکہ کچھ کنفیوژن، کچھ پریشانی جو ہوتی ہے طلبہ کو، اور جو لوگ بغیر دیکھے اردو لکھنا سیکھنا چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ اپنے طلبہ کو سکھائیں لیکن کوئی راستہ ان کو نظر نہیں آتا، یا وہ خود پریشان ہیں جب لکھنے بیٹھتے ہیں بغیر دیکھے تو طرح طرح کی الجھنوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ میں نے ابھی لکھا ہے، ویسے تو یہ ساری چیزیں اس کتاب کے اندر بھی لکھی ہوئی ہیں، میں آپ کو چاہوں تو اس کے اندر سے بھی سمجھا سکتا ہوں، اس کے اندر سے میں آپ کو کچھ مثالیں دے کر سمجھاؤں گا، لیکن شارٹ میں نے یہاں پر لکھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں یہ ہفتہ لکھا ہوا ہے، ہفتہ اور یہ بھی ہفتہ ہے، یہ بتائیں دونوں میں سے کون سا صحیح ہے، کمنٹ کر کے بتائیں، حالانکہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا صحیح ہے اور کیوں صحیح ہے، دونوں کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہفتہ صحیح ہے یا یہ ہفتہ صحیح ہے، لیکن آپ ویڈیو کو روکیں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ پہلا یا دوسرا، پہلا ہفتہ صحیح ہے یا دوسرا ہفتہ صحیح ہے۔ لکھنے میں پہلے والا ہفتہ صحیح ہے، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، اور پڑھنے میں بھی یہی والا ہفتہ صحیح ہے، یہ ہفتہ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ یہاں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ یہ دونوں ہاں ہیں، شروع میں ہی لکھے ہوئے ہیں، اس لیے یہاں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن اس کو یہاں پر آپ پڑھیں گے تو یہاں پر سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ دیکھیں یہ لکھا ہے، کیا لکھا ہوا ہے بتائیں آپ مجھے۔ یہ پا ہے، یہ بیچ میں ہاں ہے، یہ لام ہے، شروع میں پا ہے، بیچ میں ہاں ہے اور یہ لام ہے۔ اگر یہ والا ہاں لکھا جائے گا تو پڑھنے میں کیا بن جائے گا، اور اگر یہ والا ہاں لکھا جائے گا تو پڑھنے میں کیا بن جائے گا، تو آپ کو اندازہ ہوا کہ کون سا ہاں کہاں لکھنا چاہیے اور کون سا ہاں کہاں نہیں لکھنا چاہیے۔ وہ اب ساری چیزیں میں آپ کو سمجھاؤں گا، صرف میں بھی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لکھنے کا بہت بڑا ایفیکٹ پڑتا ہے، بغیر دیکھے اگر آپ کوئی چیز لکھتے ہیں، بغیر سمجھے اگر آپ نے وہ چیز لکھنا شروع کر دی تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہل ہے، یہ لکھا ہوا، اور یہاں ہم نے پا اور بیچ میں دو چشمے والی ہاں بنائی اور لام لکھ دیا، یہ ہو گیا پھل، پہل اور پھل، دیکھیں دونوں میں کتنا فرق ہو گیا۔ تو یہی چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کون سی ہاں ہے، قواعد کے لحاظ سے لکھنا کا کیا طریقہ ہے، کون سا صحیح ہے۔ اگر آپ کو یہی پتہ نہیں ہوگا کہ کون سا ہاں کہاں لکھا جائے گا، شروع میں لکھیں، بیچ میں لکھیں یا آخر میں لکھیں، کیا طریقہ ہے، اگر آپ یہ ساری چیزیں نہیں جانیں گے تو پھر املا لکھنے میں غلطیاں ہوں گی۔ تو پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں ہاں چار طرح کی ہوتی ہیں، سب سے پہلے والی ہاں یہ ہوتی ہے جس کو ہم بڑی ہاں کہتے ہیں، دوسری ہاں یہ ہوتی ہے، اس کا نام میں نے رکھا ہے الٹا پیش، نیچے سے جو الٹا پیش دیتے ہیں الٹا پیش والی ہاں۔ ایک ہوتی ہے ایک چشمی والی ہاں جس کو گول ہاں کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے دو چشمی والی ہاں۔ تو یہ جو الٹا پیش والی ہاں ہے یہ شروع میں بھی آتی ہے اور بیچ میں بھی آتی ہے، آخر میں یہ والی ہاں کی بات کر رہا ہوں، الٹا پیش والی ہاں کی۔ یہ شروع میں آتی ہے جیسے حمزہ، اور درمیان میں آتی ہے جیسے شہر، حمزہ شہر۔ ایک چشمی والی ہاں یعنی ایک آنکھ والی ہاں یہ آخر میں آتی ہے جیسے انگارہ۔ اسی طرح یہ والی ہاں ایک چشمی والی ہاں یہ تو آخر میں آتی ہے۔ اسی طرح ایک ہوتی ہے لٹکن ہاں، اس کا کتاب کے اندر نام تو نہیں لکھا ہوا لیکن میں سمجھانے کے طور پر تاکہ یاد رہے، اس کو کہتے ہیں لٹکن ہاں، یہ بھی آخر میں آتی ہے جیسے جگہ، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتی ہے دو چشمی والی ہاں، دو چشمی والی یعنی دو آنکھ والی ہاں، یہ مرکبات میں آتی ہے۔ اب یہ آپ نے سمجھ لیا، ان کے نام آپ کو معلوم ہو گئے۔ اب میں آپ کو ساری چیزیں اس کے اندر پڑھ کر بتا دیتا ہوں، حالانکہ یہ کنفیوژن آپ کے دماغ میں کریٹ ہو جائے گی اور پریشانی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے میں نے آپ کو اس کے اندر نہیں سمجھایا۔ اگر آپ طلبہ کو سمجھاتے ہیں، اردو آپ ان کو لکھوا رہے ہیں، تو آپ جیسے معاملہ آپ نے لکھوایا معاملہ، تو آپ کہہ سکتے ہیں معاملہ لٹکن والی ہاں کے ساتھ لکھیں تو وہ لکھ لیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کہیں حمزہ لکھو، حمزہ، تو اگر طلبہ آپ کا حمزہ دو چشمی والی ہاں کے ساتھ لکھتے ہیں یعنی یہ والی ہاں کے ساتھ لکھتے ہیں تو وہ غلط کر رہے ہیں۔ غلط کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو ہاں ہے یہ والی ہاں، اس ہاں کا نام ہے ہائے مخلوط۔ کون سی ہاں؟ یہ جو دو چشمی والی ہاں ہوتی ہے اس کا نام ہائے مخلوط ہوتا ہے، اور یہ اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ مل کر آتی ہے، یہ مرکب حروف بن جاتا ہے۔ جیسا کہ اس کے اندر آپ دیکھیں گے کتاب کے اندر شروع میں ہی آپ کو یہ ساری چیزیں بتائی بھی گئی تھی۔ یہ دیکھیں با اور ہا، یہ دو چشمی والی ہاں اپنے سے پہلے والے حروف کے ساتھ مل کر آتی ہے، اور اس کے جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ بھی بدل جاتا ہے۔ جیسے بھر، بہر اس کو نہیں پڑھ سکتے، یہ پڑھیں گے بھر۔ اگر ہم اس کو الٹا پیش والی ہاں کے ساتھ لکھتے تو یہ ہو جاتا بہر، بہر، لیکن ہم نے اس کو دو چشمی والی ہاں کے ساتھ لکھا، یہ ہو گیا بھر، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے
جیسے اگر طلبہ کو آپ املا لکھوا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون سی ہا ہے، دو چشمی والی ہا، دو آنکھ والی ہا، یا ہائے مخلوط، 3 نام ہیں اس ہا کے۔ آپ کہہ رہے ہیں چک لکھو، چک، اور طلبہ نے اس کو اگر لٹکن والی ہا کے ساتھ لکھا تو غلط لکھا، کیونکہ وہ چکا ہو جائے گا، چکا نہ کہ چک، چک۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی ہا ہے۔ اور املا میں اگر آپ طلبہ کو لکھوا رہے ہیں، نئے اسٹارٹنگ سے شروع کر رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں آتا، الف سے یا تک کے جو الفاظ ہیں ان کو تو لکھ ہی لیں گے وہ، اس میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ زیادہ دقت ہوتی ہے دو چشمی والی ہا کے اندر یا الٹا پیش والی ہا کے اندر، ان 2 ہا کے اندر زیادہ غلطی ہوتی ہے۔ ہا بڑی والی ہا تو عام طور پر جب پڑھتے ہیں اس کا تلفظ خود ہی سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن زیادہ جو غلطی ہوتی ہے یہ والی ہا کے اندر ہوتی ہے جو الٹا پیش والی ہا ہے، اور دوسری ہوتی ہے 2 چشمی والی ہا کے اندر۔ اور ایک بات اور میں اس کو پڑھ ہی دیتا ہوں ایک بار تاکہ جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو جائے۔ اردو میں ہا کو بڑی ہا یا ہائے حتی کہتے ہیں، اور گول ہا کو چھوٹی ہا یا ہائے ہوس کہتے ہیں۔ ہائے ہوس 2 طرح سے لکھی جاتی ہے، ایک چشمی یعنی ایک آنکھ والی ہا، اس کو یاد رکھیں، ایک چشمی یعنی ایک آنکھ والی ہا ہے، گول ہا ایک آنکھ والی ہا، 2 چشمی یعنی 2 چشمی یہ مرکبات میں آتی ہے، 2 آنکھ والی ہا، ایک ہوتی ہے ایک آنکھ والی ہا، ایک ہوتی ہے 2 آنکھ والی ہا۔ 2 چشمی ہا صرف ہائے مخلوط یعنی ہائے مخلوط بن کر استعمال ہوتی ہے، جو مرکب حروف کے لیے ہی استعمال ہوتی ہے، جیسے کھانا۔ اگر آپ نے کہا طلبہ سے کھانا لکھو اور انہوں نے اس 2 چشمی ہا کی جگہ لٹکن ہا تو آخر میں آتی ہے، الٹا پیش والی ہا اگر طلبہ نے لکھا تو ہو جائے گا کہانا، کہایا، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ تو آپ کیا کہیں طلبہ سے، کھانا کھایا، مخلوط ہا کے ساتھ لکھو، 2 چشمی ہا کے ساتھ لکھو، تو دھیرے دھیرے ان کو تجربہ ہو جائے گا اور پتہ چلتا چلا جائے گا کہ کون سی ہا کہاں لکھنی ہے۔ ہائے ملفوظ اس ہا کو کہتے ہیں جو لکھی بھی جاتی ہے اور پڑھی بھی جاتی ہے۔ یہ ہا ابتدا یعنی شروع اور درمیان میں آتی ہے۔ ابتدا میں جیسے حمزہ، ہوشیار شروع میں ہے، ہلدی الٹا پیش والی ہا، ہندوستان الٹا پیش والی ہا، ہمارا شروع میں آ رہی ہے، ہم شروع میں آ رہی ہے، تو یہ شروع میں آ رہی ہے، اس ہا کو ہائے ملفوظ کہتے ہیں۔ لیکن آپ الجھ کر رہ جائیں گے اور طلبہ کو بھی پریشانی ہوگی جن کو آپ پڑھا رہے ہیں یا لکھنا سکھا رہے ہیں، اس لیے اس کا نام رکھیں آپ الٹا پیش والی ہا۔ الٹا پیش نیچے سے الٹا پیش جو آتا ہے، پیش حالانکہ یوں بنتا ہے لیکن الٹا پیش اسی طرح بنتا ہے۔ تو آپ کہیں ہفتہ لکھو الٹا پیش والی ہا کے ساتھ، ہفتہ اگر آپ اس والی ہا کی جگہ دوسرے والی ہا کے ساتھ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس ہا کے ساتھ لکھیں گے تو یہ ہفتہ نہیں ہوگا بلکہ ہو جائے گا ہفتہ، ہفتہ، سمجھے؟ اور یہ ہے ہفتہ، دونوں میں فرق ہو جائے گا، پڑھنے میں بھی فرق ہو جائے گا، جیسا کہ میں نے آپ کو یہاں بھی سمجھایا۔ جیسے کھانا، کھا، اگر ہم اس کو الٹا پیش والی ہا کے ساتھ لکھیں گے تو ہو جائے گا کہانا، کہانا۔ تو اس لیے یاد رکھیں، دھیان رکھیں ان چیزوں کا۔ درمیان میں الٹا پیش والے ہا کی مثال پہل، پہلی، سہنا، گہری، سپاہی، مہلت، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں ایک ہا رہ گئی ہے، ہائے خفی اور مختفی، اس ہا کو کہتے ہیں جو اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت کو باقی رکھنے کے لیے آتی ہے، اس لیے یہ لکھی تو جاتی ہے لیکن پڑھی نہیں جاتی، اس کی جگہ الف پڑھا جاتا ہے، اور کئی مرتبہ اس ہا کی جگہ الف لکھنا بھی درست ہے۔ یہ ہا صرف آخر میں آتی ہے، جیسے پردہ، پردہ لکھا تو جاتا ہے ہا لیکن کیا پڑھا جاتا ہے؟ پردہ۔ بچہ لٹکن ہا کے ساتھ لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا جاتا ہے بچہ، یعنی ہا جھٹکے کے ساتھ ہا کی آواز نہیں نکلتی ہے، الف کی آواز آنی چاہیے۔ یہاں اسی کو سمجھا رہے ہیں کہ یہاں ہا کی آواز نکال کر پردہ اور بچہ پڑھنا غلط ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح میں نے آپ کو یہاں بھی بتایا کہ یہاں ہفتہ یہ والا صحیح ہے، یہ والا غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ لکھنے میں غلط کیوں ہے اس کا انداز آپ کو یہاں پر ہوگا، جیسے کہ پہل میں نے یہاں پر بھی لکھا اور پہل میں نے یہاں پر بھی لکھا، لیکن یہ پہل نہیں کہلائے گا بلکہ ہوگا پھل، پھ۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے پھل، یہ غلط ہے، یہ ہے پہل، یہ ہے پھل۔ ہفتہ، 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 دونوں میں فرق ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ غلط ہے، لکھا تو ایسے ہی جائے گا انگارہ، پڑھا جائے گا انگارہ۔ آپ نے کبھی سنا ہے گھر میں بھائی انگارے لے آؤ، انگارے، انگارے، یا کوئی یہ کہتا ہے انگارے لے آؤ، انگارے لے آؤ، معاملہ کر لو؟ نہیں، بلکہ ایسا نہیں بولا جاتا، بلکہ الف کے ساتھ نرمی سے بغیر جھٹکے کے بولا جاتا ہے، لکھا تو جاتا ہے ایسے ہی لیکن پڑھا جاتا ہے ایسے، ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ یہ کانسیپٹ آپ کے کلیئر ہوگا۔ اور اب ہم یہ سبق نمبر 24 اور 25 2 سبق پڑھیں گے، اور آپ کو یہ پڑھنا بھی چاہیے۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے، اس کے اندر اس طرح کے جو الفاظ آتے ہیں لال کلر سے، وہ نیچے اس کے معنی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے اگر آپ نے اردو پڑھ بھی رکھی ہے تب بھی آپ کو پڑھنا چاہیے۔ 2 حروف کا مطلب حمزہ ایک حرف ہے، با ایک حرف ہے، 2 حرف ہیں، 2 حرف کے الفاظ۔ اب آپ کو اس کو ایک سانس میں پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب، رب، زر، ڈر، ڈس، دم، رس، رگ، گا، اس، ایک ایک لائن کو ایک ایک سانس میں پڑھتے ہوئے چلے جائیں۔ ان، دل، دن، دی، دے، اٹھ، اڑ، رت، رت کسے کہتے ہیں؟ نیچے لکھا ہوا ہے موسم۔ رخ، رک، رگ، دم، دو، وہ، دیکھو لکھا ہوا تو ہے وہ لیکن پڑھا جائے گا وہ، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں نا وہ لڑکا کھڑا ہے، وہ نہیں پڑھنا، اس کو کیا پڑھنا ہے؟ وہ۔
پاتا جاگا لاگا، لاگا کسے کہتے ہیں؟ تعلق کو، نیچے لکھا ہوا ہے. جب سب کب، لب، لب کہتے ہیں ہونٹ کو. تب لت، لت کہتے ہیں بری عادت کو. مت سٹ، سٹ کہتے ہیں سازش کو. جٹ پٹ نٹ، نٹ کہتے ہیں بازیگر کو. نیچے لکھا ہوا ہے وہ لوگ جو ڈھول بجا کر اور رسی پر چڑھ کر کرتب دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہٹ، جج، حج، بج، سچ، بد، حد، قد، پر، سر، گر. گر کسے کہتے ہیں؟ گر یہ گار کا مخفف ہے، یعنی مخفف کا مطلب شورٹ. جیسے کوئی چیز بڑی ہو اس کو شورٹ کر دیا جائے تو مخفف کا مطلب بڑے سے کسی چیز کو چھوٹا کر دینا. اس گر کا مطلب ہے بنانے والا، کرنے والا. جیسے کاری گر، زرگر. کسی کام، جو کوئی کام کرتا ہے، کوئی چیز بناتا ہے، اس کو کاریگر کہتے ہیں. جیسے ہمارے گھر میں بہت سارے کاریگر ہیں. اب آپ سے کوئی پوچھتا ہے کس چیز کے کاریگر ہیں؟ بھئی کتاب بناتے ہیں یا آرٹیفیشل جویلری بناتے ہیں ہمارے کاریگر. اس طرح زرگر سونار کو کہتے ہیں، یعنی سونے چاندی کے زیورات بنانے والا. بنانے والا، گر بنانے والا، یعنی سونے کو بنانے والا، سونے کی چیزیں بنانے والا. مر، لڑ، گز، بس، نس، بت، خط، شک، بل. بل کسے کہتے ہیں؟ طاقت کو. تل، تل کہتے ہیں نیچے کو. گل، جل، مل، گم، نم، کم، نم، ہم، بن. بن کہتے ہیں جنگل کو. جس، تس، تس کہتے ہیں لباس کو. بل، تل، مل، سل. سل کہتے ہیں جس پہ مسالہ پیستے ہیں، مسالہ پیسنے کا جو پتھر رہتا ہے. اب تو دیکھیں اس میں آخر میں جو ہا ہے وہ لٹکن والی ہا ہے، لیکن پڑھا کیسے جائے گی؟ وہ مصالح ایسے کر کے نہیں پڑھتے، نہ ایسے بولتے، نہ آپ نے سنا ہوگا کسی سے ایسا، بلکہ مصالح، مصالح لکھا ایسی جائے گا، یاد رکھنا. مصالح، مصالح. ٹھیک ہے. مسالہ پیسنے کا جو پتھر ہوتا ہے وہ. کہاں تھے ہم؟ گن، زد، جی، پی، دی، لے، دے، سن، پن. پن کسے کہتے ہیں؟ خیرات کو. چن، چپ، پل، گل. ایک ہوتا ہے گاف سے گل، ایک ہوتا ہے غل غین سے. غل کہتے ہیں شور مچانے کو، شور. تم، گم، سم. سم کہتے ہیں کھر کو. جو جانور ہوتے ہیں ان کا جو ناخون ہوتا ہے اس کو کھر کہتے ہیں، ان کے پنجوں. جیسے بھینس کا کھر. دو، ہو، لو. اب دیکھیں سبق نمبر 25 کے اندر دو حرفی الفاظ کے جملے. وہاں کیا تھا؟ وہاں دو حرفی الفاظ تھے. یہاں دو حرفی الفاظ کے جملے ہیں، یعنی یا ایک حرف، الف ایک حرف، دو حرف. دو حرف سے مل کر ایک جملہ بنا. را اور با دو حرف ہیں، دو حرف سے مل کر ایک جملہ بنا، تو دو حرفی ہو گئے. دو دو حرفی الفاظ کے جملے ہیں. یا رب دل دے، سن لے، اب جا، جب آ، وہ لا. یہ لو، یہ لو نہیں، یہ لو. وہ دو، مت کے. رس پی، چپ رہ. کل مل، بس کر، مت ڈر. سچ ہے، سب گن. دے دو، لے لو. خط لکھ، لکھ. یاد رکھیں. کم سو، کچھ کہہ. سب سے مل، اب مت سو. چپ مت رہ، دستک گن. دن کم ہے، پل پر جا. ضد مت کر، جھٹ پٹ کر. جو ہو سو ہو، لو یہ گھی ہے. وہ نٹ کھٹ تھا. نٹ کھٹ کسے کہیں؟ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے نکٹو جو کماؤ نہ ہو. عیار، شریر. ٹھیک ہے. سچ تو یہ ہے، یہ خط کس کا ہے؟ وہ بطخ کس کی ہے؟ وہ بطخ کا پر ہے جو پانی میں دیکھتے ہیں، آپ بطخ بھی بولتے ہیں اس کو. ڈک، انگلش میں کہتے ہیں ڈک. بطخ، بطخ. وہ بطخ کا پر ہے، تم حق پر ہو. بچ کر چل، گھر کو جا. گن کر لو، کل تک آ. اب تک ہے، سن تو لو. ٹھیک ہے. اس سبق کو دیکھیے اور جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کریں.